السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ زمان اختہ ظہورا سے جھوٹ نہ بولے گا۔ میں نے جو کچھ تمہیں اب تک بتایا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ تاریخ کا سب سے گہرا رشتہ جھوٹ کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلی رات مجھے کھانے میں خواب آور دوا دی گئی تھی۔ ہاں، کیوں؟ میں تمہیں بے حواسی کے عالم میں اپنے معبد لے جانا چاہتا تھا تاکہ تم وہاں ہوش میں آؤ تو خود کو اپنے ماحول میں محسوس کرو۔ تمہارا معبد؟ میں نے سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، اس معبد کا نقش جو زمان اختہ کے منظر عام پر آنے کے بعد سرزمین مصر پر وجود میں آئے گا۔ میں نے اس کا ہلکا سا خاکہ جبل الامامہ میں بنایا ہے، ان پہاڑوں کے نیچے جو میری اس رہائش گاہ کی پشت پر ہیں۔ وہ سب کچھ تم نے بنایا ہے، اربوں مصری پاؤنڈ خرچ کر کے۔ قدیم تحقیق کے ماہرین کے مشوروں کے مطابق وہاں جو لوگ موجود تھے، میں نے پوچھا، میرے خادم تھے، وہ سب وہیں رہتے ہیں، اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ میں کافی وقت وہاں گزارتا ہوں، اس ماحول کو اپنے ذہن میں اتارتا ہوں جس میں آئندہ چل کر مجھے زندگی گزارنی ہے۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ میں اسے محسوس کر رہی تھی، اسے پڑھ رہی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ ایک طرف اس کا مجرمانہ کام کرنے کی صلاحیت تھی تو دوسری طرف وہ ذہنی مرض کا شکار تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم اتنے برے انسان نہیں ہو امیر گیری، میں بلا وجہ تم سے خوفزدہ تھی۔ تم خود سوچو، جس انداز میں مجھے یہاں لایا گیا، جس طرح مجھے یہاں رکھا گیا، اس سے مجھے خوفزدہ تو ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ میں جانتا ہوں ظہورا، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بالآخر وقت میرے حق میں فیصلہ دے گا اور مجھے اپنا منصب مل جائے گا۔ محبت کی پہلی جھلک نے تمہیں بھولی ہوئی کہانیاں یاد دلانا شروع کر دی ہیں، تمہیں اپنی دور کی زبان یاد آ گئی ہے۔ اس نے کہا، میں یہی چکرا جاتی تھی اور یہاں سے میرا ذہن بھٹکنے لگتا تھا، تاہم میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ میرے شکنجے میں آ جائے، بس اسی طرح گلو خلاصی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، امیر، تمہیں یہ علم کب اور کیسے ہوا کہ تم زمانہ قدیم کے فرعون زمان اختہ ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا، میری زندگی بہت عجیب گزری ہے ظہورا۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ لوگ مر گئے جو مجھے خود سے منسوب کیے ہوئے تھے، یعنی خود کو میرے ماں باپ کہتے تھے۔ اصل میں انہیں میری پرورش کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور انہوں نے اپنا یہ فرض پورا کرنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ دی، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے خاتون زبونہ کو میری نگرانی سونپ دی۔ کاروبار زندگی چل رہے تھے۔ قاہرہ میں میرا ایک مقام ہے، لوگ مجھے بہت احترام سے پکارتے ہیں، لیکن کوئی احمق ابھی میری اصلیت سے واقف نہیں ہے۔ اصل میں لمحے اپنا حساب رکھتے ہیں، گردش وقت کی ہر گھڑی کا عمل متعین ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہواؤں سے بلند ہونے والے ریت کے ذرات میں ماضی نہیں چھپ سکتا۔ یہ ایک وہم ہے، لیکن بند آنکھوں والے ان باتوں کو کیا جانے، مجھ سے پوچھو۔ ارمنا کی آبادی سے واپس لوٹا تو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن بیچ صحرا میں میری جیپ کی گیس کٹ جل گئی اور میرے ڈرائیور کے ہوش اڑ گئے۔ جگہ ایسی مشکل تھی کہ کسی آبادی میں پیدل نہیں چلا جا سکتا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم کسی گاڑی کا انتظار کریں اور اس سے قاہرہ پہنچے، لیکن کوئی گاڑی نہ گزری اور ہمیں وہی رات گزارنی پڑی۔ میں نے رات کو وادی ارمنا کا حسن دیکھا۔ دیوتاؤں کی وادی میں ہواؤں کے جھکڑ اترنے لگے، چاندی کے پیرہن میں ملفوظ دیوتا ریت کے بھگولوں کی آڑ میں رقصاں تھے۔ ایک انوکھا منظر تھا، لیکن میرا ڈرائیور خوفزدہ تھا کہ بالآخر صحرا میں دفن ہو جائے۔ میں خوفزدہ نہیں تھا، بلکہ ان دیوتاؤں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ پھر فضا میں انوکھی خوشبوئیں چکرانے لگی، میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور اچانک ریت کی دیوار میں ماضی کا کوئی دروازہ کھل گیا۔ میں عالم بے خودی میں آگے بڑھا اور اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ تب میں نے خود کو اپنے دور میں پایا۔ میری تعظیم کرنے والوں نے بآواز بلند میرے بارے میں اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خداوند زمان اختہ اپنی رایا کو شرف دیدار بخش رہے ہیں۔ حسین و جمیل کنیزوں نے مترنم آواز میں میرے استقبال کے لیے گیت گائے، لیکن ظہورا، تمہاری طرح میں بھی قدیم مصری زبان سے ناواقف تھا۔ ان گیتوں کے بول سمجھ نہیں آئے۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ ایک روحانی پیشوا نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو بوسہ دیا، پھر اس زبان میں بولا جو میری سمجھ میں آ رہی تھی، زمان اختہ، کیا تیرے ذہن کے بند دریچے کھل رہے ہیں؟ کون زمان اختہ؟ میں تو امیر گیری ہوں بھائی، میں نے گھبرا کر کہا۔ تیرے ذہن پر گرد چھائی ہوئی ہے، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انوکھا ہے، روحانی پیشوا نے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں میرے بھائی۔ ان دونوں دیوار کو دیکھ، یہ کچھ بول رہے ہیں، ان کی آواز سن اور بتا کہ تو نے کیا سمجھا۔ عزیزہ ظہورا، دیواروں پر نقش بنے ہوئے تھے، وہ نقوش کوئی داستان بیان کر رہے تھے، لیکن ایسی داستان جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے بدستور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو پھر ادھر دیکھ، اسے پہچانتا ہے؟ روحانی پیشوا نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ تب میں نے اس پیکر حسن و جمال کو دیکھا جو تو تھی، لیکن نقاب میں لپٹی ہوئی۔
تیری آنکھیں میری جانب نگراں تھیں، مگر میں نہ سمجھا، میں نے نہ جانا، اور جب میں نے روحانی پیشوا سے اس کا اظہار کیا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس نے سورج دیوتا سے فریاد کی کہ اس کی چمک نے دلوں میں اتنے فاصلے بڑھا دیے کہ محبوب کے لیے مر مٹنے والا محبوب کو پہچان نہیں سکا۔ پھر اس نے مجھے میری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ میں فرعون نہم زمان نقطہ ہوں۔ میں نے ظہورا کے ساتھ نیل کی موجوں میں پناہ لی اور وقت مجھ پر منجمد ہو گیا۔ ہمارے کا حیات بعد الموت کا انتظار کرنے لگے۔ روحانی پیشوا نے مجھے سب کچھ سمجھایا اور بتایا کہ بالآخر میں نے اپنا منصب پا لیا۔ ظہورا مجھ تک آنے والی ہے، پھر نیل پر میری حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے ایک طویل عمل سے گزرنا ہوگا جو اپنے مدارج خود طے کرے گا۔ اس نے مجھے ظہورا کے بارے میں بتایا جو موجودہ وقت میں میری بہن تھی۔ اس نے کہا کہ وہ دور فرعونہ میں میری دشمن تھی اور اسی کی وجہ سے مجھے نیل کی پناہ میں آنا پڑا۔ ظہورا کا دور کا سفر اختیار کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ ہمارے راستے نہ روکے۔ ظہورا، تجھے علم ہے کہ وہ روحانی پیشوا کون تھا؟ وہ احسان امینی تھا، میرا قدیم ہمدرد، میرا دوست۔ ایسا سما بن گیا کہ اس دن سے آج تک وہاں واپس جانے کی آرزو میں تڑپ رہا ہوں۔ مجھے سمجھایا گیا کہ مجھے واپس جانا ہوگا، اسی دور میں جہاں سے مجھے لایا گیا ہے۔ انتظار کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اور بالآخر مجھے اپنے دور کی حکومت حاصل ہو جائے گی۔ پھر سورج دیوتا نے میرے لیے واپسی کا اشارہ کیا۔ دن کے اجالے روشن ہو گئے، ہمیں روحوں کی وادی سے قاہرہ واپس پہنچا دیا گیا۔ میری اور میرے ڈرائیور کی آنکھ محل میں کھلی۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ہم اس ہولناک صحرا سے کیسے واپس آئے، مگر میرا دل تڑپنے لگا۔ میں واپس اپنے دور میں جانا چاہتا تھا۔ ایک بار دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کی ہوس نے مجھ سے زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی۔ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں ایک ایک سے فریاد کرنے لگا کہ مجھے میری دنیا میں پہنچا دو۔ میں فرعون ہوں، میں زمان نقطہ ہوں، لیکن میری دنیا کے لوگ میری طرح ریت کی دیوار کے دروازے سے اندر نہیں گئے۔ وہ میری بات کیا سمجھتے؟ میری سنائی ہوئی داستان اخبار نے چھاپی، میرے انٹرویو ہوئے، اخباری نمائندوں نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے انہیں اپنے دور کی کہانیاں سنائی، لیکن یہ باتیں احمقوں کے سمجھنے کے لیے نہیں تھی۔ البتہ وہ میری لگن کو نہ روک سکے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ احسان امینی کے سوا میرا کوئی وفادار نہیں تھا۔ دور قدیم میں وہ روحانی پیشوا تھا، لیکن حال میں جی رہا تھا۔ اس نے دوسروں کی طرح میری داستان پر یقین تو نہیں کیا، لیکن فطری طور پر وہ میرا قدیم رازدار تھا۔ اس نے پوری سچائی کے ساتھ مجھ سے تعاون کیا۔ میری سچائی کا ثبوت صرف ویلی آف کنگز میں موجود ہے، جہاں زمان نقطہ کی پوری تاریخ نوادرات کی شکل میں موجود ہے، حرف بحرف وہی جو میں جانتا ہوں۔ یہ دریافت بھی احسان امینی کی ہے۔ ویلی آف کنگز میرے منہ سے نکلا۔ بادشاہوں کی وادی؟ یہاں قدیم تاریخ، فرعونہ کے مقبرے، سب کچھ محفوظ ہے، لیکن تمہیں مجھ پر ظہورا کا شبہ کس طرح ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میری تمام کاوشوں کے دوران مجھ پر مسلسل انکشافات ہوتے رہے۔ وقت اپنا سفر طے کر رہا ہے، میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ فرشتے میرے رہنما تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اخبار میں تمہارے ہوٹل سے فرار کی داستان چھپی۔ میں نے تمہاری تصویر پر غور نہیں کیا، لیکن اسی رات مجھ پر فرشتوں کا ظہور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ظہورا کو نہیں پہچانا، وہ ظہور پذیر ہو گئی ہے، اس سے قبل وہ روپوش ہو جائے مجھے اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ قاہرہ یا اس کے نواح میں بھٹک رہی ہے، کسی اور کے ہاتھوں میں لگنے کی بجائے اسے میرے پاس آنا چاہیے۔ بس میں نے کوششیں شروع کر دی۔ میں نے احسان کو ہدایت کی کہ ظہورا کو جس طرح بھی بن پڑے حاصل کر لو، وہ میرا وفادار ہے۔ گویا یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے ہوٹل سے اغوا نہیں کروایا۔ تجھ سے کہہ چکا ہوں جانے عزیز کہ ہمارے درمیان سچ کے رشتے ہیں۔ ظہورا کا کیا ہوا؟ اس کی داستان المناک ہے، میری بہن کے نام سے آ گئی تھی۔ اس کائنات میں اس کا دکھ ہے مجھے، لیکن عظیم مصر کے قیمتی مستقبل کے لیے اس سے قربانی طلب کر لی گئی۔ اسے زہر قبول کرنا پڑا، وہ مر گئی۔ یہ ضروری تھا، ورنہ شاید وہ ہمیں یکجا نہ ہونے دیتی۔ اسے زہر پلایا گیا تھا۔ احسان زمانہ قدیم کا روحانی پیشوا ہے، غیر فطری طور پر وہ تمام عمل کر رہا ہے جو ضروری ہے۔ میرے لیے یہ خدمت بھی اسی نے سر انجام دی تھی۔ اپنی بہن کی ہلاکت کا تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ یہ تاریخ کا عمل ہے، کسی نہ کسی شکل میں پورا ہونا ہے۔ اس نے جواب دیا، تمہاری چچی خاتون زبونہ تمہارے بارے میں جانتی ہے، وہ مجھے دیوانہ قرار دے چکی ہے اور مجھ سے بہت کم رابطہ رکھتی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا اب امیری؟ کیا تم مجھے زمان نقطہ کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتی؟ ابھی اس کا وقت تو آنے دو۔ میں نے کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ ہر عمل بتدریج ہو رہا ہے، تمہارے ذہن کے دریچے کھل رہے ہیں، آہستہ آہستہ تم واپس لوٹ رہی ہو۔ اس ماحول میں تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اس کے علاوہ تم اگر چاہو تو تمہیں بادشاہوں کی وادی میں لے جاؤں گا، ہم وہاں اپنی تاریخ دیکھیں گے، وہ بھی تمہیں بہت کچھ یاد دلائے گی۔ چلو گی وہاں؟ ہاں ضرور چلوں گی، میں بہت خوش ہوں ظہورا، بہت خوش۔ ہمیں بہت جلد ہمارا ماضی واپس مل جائے گا، سرزمین مصر پر میری حکومت ہوگی۔
میں مصر کو ایک بار پھر اس کی قدیم صورت میں واپس لے آؤں گا۔ یہاں ایک مثالی حکومت قائم ہوگی۔ کسی دن میں تمہیں اپنا کتب خانہ بھی دکھاؤں گا۔ تم مجھ سے مکمل تعاون کرو ظہورا۔ میں جانتا ہوں ماضی قبول کرنے میں تمہیں کتنی دشواریاں پیش آئیں گی، کیونکہ تمہارا رشتہ حال سے ہے، لیکن ہم حال کے رشتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے ان میں ہمارا کون دوست ہے اور کون دشمن، کون ہمارا رہبر اور کون راہزن۔ میں ظہورا سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ہماری راہ کی رکاوٹ تھی۔ ایک بار پھر اس کی وجہ سے ہمیں نیل کی لہروں کی نظر ہونا پڑتا۔ اس کی قربانی ضروری تھی۔ ہمیں اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے اور بھی نہ جانے کتنے رشتے قربان کرنے ہوں گے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دیوانگی کی آخری منزل سے الگ کوئی گفتگو کرنا شدید خطرہ مول لینے کے مترادف تھا، اور مجھے اس سے احتیاط کرنی تھی۔ پھر میں نے کہا، تمہارے کتب خانے میں کیا ہے؟ کتابیں، مصر قدیم سے متعلق تواریخ، نادر کتابیں۔ کیا ہارون دانش کی کوئی کتاب بھی ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ یہ نیا نام ہے میرے لیے۔ اصل میں یہ ساری کتابیں میرے لیے احسان امینی نے مہیا کی ہیں۔ میں نے تو ان کا جائزہ بھی نہیں لیا۔ فرعون مصر کی حیثیت سے اہل مصر کے لیے نئے قوانین ترتیب دیتا ہوں، تاکہ جب میں عنان حکومت سنبھالوں تو میرے پاس نئی حکومت مصر کے لیے آئین فرعون تیار ہو۔ جبل الامامہ میں فی الوقت اور بعد میں وادی مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ سب تمہاری ملکیت ہے ظہورا۔ ملکہ مصر کے ورثے کو کون روک سکتا ہے؟ آج سے تم بلا روک ٹوک ہر جگہ جا سکتی ہو، امیر گیری نے فراخ دلی سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اجازت طلب کی۔ دماغ کی چولیں ہلا دی تھی کمبخت نے۔ ایسی عجیب کہانی سنائی تھی کہ عقل ساتھ چھوڑ دے۔ وادی ارمنا کے دروازے اور ہر دروازے کے دوسری طرف ایک نئی داستان۔ قدیم مصری عقائد نے آج تک اس جدید دور میں بھی اہل مصر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں موجود دور فرعونہ کے آثار، مقبرے اور اہرام آج کے انسان کو بھی عقل و ہوش سے عاری کیے ہوئے ہیں۔ بے شک کچھ ہے۔ مثلاً میں قدیم مصری زبان کیسے بولنے اور سمجھنے لگی؟ آخر کیسے؟ میں تو کوئی کمزور عقیدہ نہیں رکھتی۔ میرے باپ نے ہی مجھے عجیب بنا ڈالا۔ یہ ایک اور روپ مجھ پر مسلط ہو گیا۔ کون ہوں میں؟ ہارون دانش کی کوئی تاریخی بھول یا مصر قدیمہ کی فرعونہ؟ کون ہوں میں آخر؟ سر میں درد ہونے لگا اور میں اس درد سے بے چین ہو گئی۔ میں نے لالا اور عظیمہ کو بلانے کے لیے گھنٹہ بجایا۔ دونوں گھنٹے کا ارتعاش ختم ہونے سے پہلے ہی آ گئی۔ حکم آ لیا، عظیمہ نے کہا۔ کافی مل سکتی ہے اور سر درد کی کوئی دوا بھی؟ ابھی چند لمحوں کے اندر، عظیمہ نے گردن خم کر کے کہا۔ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے سکون ملا تھا۔ البتہ رات کو بہت دیر تک جاگ کر امیر گیری کی کہانی پر غور کرتی رہی۔ یہ ان واقعات میں سب سے اہم کردار تھا۔ اس کے بعد سو گئی۔ امیر گیری نے اپنی تعمیر کردہ معبد کی سیر کی دعوت دی، لیکن اس رات اس نے مجھے معبد لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے دن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعات کچھ بھی ہوں، کم از کم مجھے کوئی اور خطرہ لاحق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس خطرناک دیوانے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہوں اور جو ہی موقع ملے نکل بھاگوں، اس کے بعد سیدھی اپنے ملک کے سفارت خانے پہنچ جاؤں گی اور پوری کہانی وہاں سنا دوں گی۔ میں پہلی بار اپنے اس کمرے سے ہوش و حواس کے عالم میں باہر نکلی۔ باہر عظیمہ اور لالا موجود تھیں۔ دونوں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ حکم آ لیا، دونوں نے بیک وقت کہا۔ کچھ نہیں، میں سیر کروں گی، تشریف لائیے۔ نہیں، تو میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ جی بہتر۔ کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے آپ کو؟ کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ عمارت میرے اندازے کے مطابق تھی۔ سر پھرے رئیس کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ پورے محل کے فرش پر سرخ ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے۔ دیواریں منقش، جگہ جگہ حسین مجسمے آویزاں، باہر وسیع باغ جس میں پھلوں کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ فرش پر سرسبز اور تر و تازہ نایاب قسم کے پھولوں کے تختے، گاڑیوں کے لیے دو پختہ شفاف سڑکیں، درمیان میں سرخ بجری کی روش پیدل چلنے کے لیے ایک سمت حوض بنا ہوا۔ اس طرف نظر پڑی تو چند افراد نظر آئے۔ ان میں ایک امیر گیری تھا، دو اور آدمی تھے جو ڈھیلے ڈھالے گندمی رنگ کے چوگے پہنے ہوئے تھے۔ امیر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک پختہ سڑک پر ایک بھدی سیاہ فورڈ کار کھڑی ہوئی تھی جو غالباً ان لوگوں کی تھی جو امیر کے ساتھ آئے تھے۔ امیر گیری غالباً انہیں رخصت کر رہا تھا۔ دونوں چوگے پوش پلٹے اور اچانک میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کہ مجھے ان کی صورتیں نظر نہ آتی۔ ان میں سے ایک بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں موٹے دانوں والی فیروزی تسبیح تھی۔ یہ دونوں میرے شناسا تھے۔ ان میں سے ایک وسکن ڈیزل اور دوسرا عدنان سنائی تھا۔ وہی دونوں مکار تھے، لیکن یہ انہوں نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے اور ابھی تک یہ قاہرہ میں ہیں۔ انہیں تو میں بھول ہی گئی تھی۔ یہ بھی تو میرے دشمن تھے، لیکن امیر گیری سے ان کا کیا تعلق؟ بڑی پراسرار بات تھی۔ میں نے فوراً آڑ اختیار کر لی تاکہ وہ دونوں مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اگر انہیں میری یہاں موجودگی کا علم ہو گیا تو اب وسکن ڈیزل کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور عدنان سنائی اس کے برابر۔ فورڈ سٹارٹ ہو کر عمارت سے باہر نکل گئی۔ امیر مجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور میں اس کے قریب پہنچ گئی۔
ملکہ ظہورہ، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو بے پایاں مسرت ہوئی ہے۔ آپ چہل قدمی کر رہے تھے امیر؟ ہاں، میرے ملاقاتی آئے تھے، وہ دونوں باغ میں ہی مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی اندر نہیں آئے۔ کون تھے وہ؟ فرشتے، امیر نے کہا، اور میرے دماغ میں ایک شدید دھماکہ ہوا۔ 14 طبق روشن ہو گئے، میرے کان امیر کے الفاظ کی باز گشت سے گونجنے لگے۔ تو یہ تھے فرشتے؟ تو یہ وسکن ڈیزل اور عدنان سرائی تھے، یہ تھے میرے دشمن۔ اور اب تو یہ بات بھی صاف ہو گئی تھی کہ مجھے ہوٹل سے کس نے اغوا کیا۔ نہ جانے کیا چاہتے تھے مجھ سے، لیکن ان سے انتقام لینا چاہیے، مجھے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امیر غیری نے کہا، کیا سوچ رہی ہو ظہورہ؟ نہ جانے ان کے نام سے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ یاد کرو ظہورہ، دماغ پر زور دو، یاد کرو، سوچو کیا یاد آ رہا ہے۔ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں غور کر رہی ہوں ان دونوں کے نام کیا ہیں۔ نام؟ وہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ انہیں کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ فرشتے کہہ کر، امیر نے جواب دیا۔ کہاں رہتے ہیں وہ؟ آسمانوں میں۔ اس فورڈ گاڑی میں بیٹھ کر وہ آسمان سے اترتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کی دنیاوی شکل ہے۔ آپ انہیں کب سے جانتے ہیں؟ اس وقت سے جب انہوں نے تمہاری نشاندہی کی تھی۔ اس سے پہلے تم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا؟ یقیناً دیکھا ہوگا، قدیم دور میں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن میرا ذہن بھی تو گرد آلود ہے۔ اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں خود بتایا تھا کہ تم نے اچانک قدیم مصری زبان بولنا اور سمجھنا شروع کر دی ہے۔ اس پر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، میرے ذہن میں ایک خلش سی بیدار ہو گئی ہے، جیسے مجھے ان کے بارے میں کچھ یاد آیا ہو، لیکن خیر، میں یاد کر کے تمہیں بتاؤں گی ضرور۔ ایک بات کہوں ظہورہ؟ ہاں ضرور۔ آج معبد میں میرے ساتھ چلو گی؟ جیسا تم چاہو امیر۔ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا، جس سے وہ خوش ہو گیا۔ رات کو عظیمہ اور لالا میرے لیے وہی حریری لباس لائیں جو بقول امیر غیری معبد میں مجھے پیش کیا گیا تھا۔ میں نے قدیم مصری طرز کے اس حسین لباس کے پہننے میں تعارض نہیں کیا۔ انہی دونوں لڑکیوں نے مجھے سنوارنا شروع کیا۔ بہرحال میں نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکی۔ میں وادی نیل کی کوئی قدیم روح نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ پھر 2 اوپری لباس سے آری پروہت نظر آئے، جنہوں نے آدھا جھک کر مجھے تعظیم دی اور قدیم مصری زبان میں بولے، ملکہ مصر کا اقتدار آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلو۔ میرے منہ سے تمکنت بھرے لہجے میں نکلا، اور وہ دونوں مجھے آگے چلنے کا اشارہ کر کے میرے پیچھے ہوئے۔ مجھے محل کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں اس بڑے کمرے میں ایک عجیب و غریب شے رکھی ہوئی تھی، اور 8 لڑکیاں اس کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں۔ تشریف رکھیے ملکہ مصر، پروہتوں میں سے ایک نے کہا، اور میں خاموشی سے کرسی پر جا بیٹھی۔ تب لڑکیوں نے کہاروں کی مانند وہ لکڑیاں اپنی شانوں پر اٹھا لیں، اور پھر سامنے بنے ہوئے وسیع و عریض دروازے کی جانب چل پڑی۔ میں آگے بڑھتی رہی، اور پھر چند لمحات کے بعد قدیم مصری زبان میں وہی الفاظ ابھرے، تقدیس ہو مقدس ظہورہ کی، تقدیس ہو مقدس ظہورہ کی، تعظیم ہو ملکہ مصر کی، وادی ملکہ مصر کی، فرونا ملکہ ظہورہ تمہارے درمیان ہے، جھک جاؤ، تعظیم کرنے والوں تعظیم کرو ملکہ مصر کی، جو مقدس زمان وقتہ کی ملکہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب آواز میں ایک نظم سنائی دی۔ نظم میں سنتی رہی، اور میرا یہ عجیب و غریب سفر جاری رہا۔ پھر میں نے وہی تخت دیکھا، اور اس تخت کے کنارے امیر غیری والہانہ انداز میں کھڑا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر موٹے کپڑے کا سفید لباس پہنا تھا، اور اس کی شکل بالکل فرعونوں جیسی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر تخت سے اتر گئی، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر فضا میں لہرایا، پھر میرے ہاتھ کو بڑی تعظیم کے ساتھ پشت کی جانب سے بوسہ دیا، اور پرمسرت لہجے میں بولا، زمان وقتہ آج سے اپنی تاریخ کو پھر سے دہرا دیا ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے جان نثارو، مصر قدیم کے اہم ترین ستونوں، بالآخر وہ وقت واپس آ گیا جب زمان وقتہ ملکہ مصر کو اپنے معبد میں خوش آمدید کہہ سکے۔ میں فرعون تمہیں اس نئے دور کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بے شمار آوازیں ابھریں، مجھ پر در حقیقت ایک سحر طاری تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب ہو گئی تھی۔ پھر یہ وفان رکا تو امیر غیری نے مجھے اس تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر ایک بار میں نے خود کو عالم بے ہوشی کے بعد ہوش میں پایا تھا، لیکن آج میں اس سے مکمل طور پر تعاون کر رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس منحوس شخص کی یہ قربت مجھے انتہائی قابل نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتی میں؟ اس سے مکمل تعاون کر کے اس کا دماغ بالکل معاف کر دینا چاہتی تھی، تاکہ اس کے بعد مجھے موقع مل جائے اور میں اس کی بربادی کا سامان مکمل کر دوں۔ اس نے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، تمام لوگ اپنی اپنی عیش گاہوں میں چلے جائیں، مجھے ملکہ مصر کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے۔ لوگ سر جھکائے مختلف سمتوں کو چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سناٹا پھیل گیا۔ امیر غیری نے مجھے دیکھا اور مسرور لہجے میں بولا، حسین ظہورہ، کچھ یاد آتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر؟ دل میں کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سب کچھ شناسا ہے، سب کچھ جانا پہچانا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ستون کیسے ہیں؟ میں نے 2 سیاہ ستونوں کو دیکھ کر دہشت زدہ لہجے میں کہا، اور امیر غیری ان ستونوں کو دیکھنے لگا۔
وہ ستون ہے, بس ستون ہے. نہیں, میں نے چیخ کر دہشت زدہ لہجے میں کہا. تم بھول گئے زمان اختہ, تم بھول گئے. وہ شیطان ہے, وہی دونوں شیطان جو ملاح بن کر ہمیں نیل کی لہروں پر لے گئے تھے, پھر انہوں نے ہمیں اس طغیانی میں تنہا چھوڑ دیا. زمان اختہ, مجھے یاد آ گیا, میرے ذہن کے دریچے کھل گئے. میں نے کہا تھا نا, فرشتوں کو دیکھ کر مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. یہ وہی تو تھے, ہاں یہ وہی تو ہیں. وہ روح بدل کر پھر ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. تو نے انہیں نہیں پہچانا زمان اختہ, تو نے انہیں بھلا دیا, ہمارے سب سے بڑے دشمنوں کو. زمان اختہ حیرت سے منہ پھاڑے ان ستونوں کو دیکھ رہا تھا. پھر میں نے کہا, تیری یادداشت ساتھ نہیں دے رہی زمان اختہ, میں نے انہیں پہچان لیا. یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ پھر ہمارے پاس آ گئے ہیں, یہ پھر ہماری راہ میں کانٹے بچھائیں گے. پروہت اعظم احسان امینی, آخر میں اس نے زوردار آواز لگائی اور پروہت کے روپ میں احسان امینی نمودار ہوا. یہ دونوں ستون مسمار کر دو اور فرشتوں کو تلاش کرو, وہ مکار ہیں. وہ فرشتوں کا روپ دھار کر رہتے ہیں, لیکن وہ ہمارے دشمن ہیں. وہ جہاں بھی نظر آئے انہیں گرفتار کر لو. میں نے دونوں ہاتھ جھاڑے. اس شخص کی دیوانگی سے پہلا فائدہ حاصل ہوا تھا. وسکن ڈیزل اور عدنان سنائی کا تو قصہ پاک ہو گیا تھا, اب یہ انہیں نہیں چھوڑے گا. دوسری صبح بھی بہتر تھی, مگر کچھ اور بہتر وہ اس وقت ہو گئی جب میں نے محل کے بیرونی برآمدے سے بڑے گیٹ کو دیکھا. اس گیٹ سے وہی فورڈ کار اندر آ رہی تھی جسے میں پچھلے دن دیکھ چکی تھی اور جس میں وسکن ڈیزل اور عدنان سنائی واپس گئے تھے. میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا. ان لوگوں نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا اور خود اس میں گرنے آ گئے. میں نے وسکن ڈیزل کو فورڈ سے اترتے ہوئے دیکھا. احسان امینی نے جھپٹ کر وسکن ڈیزل کو دبوچ لیا اور اس کا ساتھی فورڈ کا دروازہ کھولنے لگا. پھر انہوں نے بڑی بے دردی سے عدنان سنائی کو بھی فورڈ سے نیچے کھینچ لیا. عدنان سنائی نیچے گر پڑا. ایک آدمی نے گاڑی سے بیساکھی نکال کر اس کی بغل میں تھمائی. پھر وہ انہیں دھکے دیتے ہوئے اندر لانے لگے. وہ کچھ بول رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے, لیکن ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھی. پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. آج ناشتے کے لیے مجھے خصوصی طور پر امیر غیری نے مدعو کیا اور میں نے محل کے اس نئے حصے کو دیکھا. وسیع ڈائننگ ٹیبل کے گرد امیر غیری ایک کرسی پر میرا منتظر تھا. اس نے کرسی سے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. اس کے عین سامنے ایک کرسی میرے لیے گھسیٹ دی گئی اور میں اس پر بیٹھ گئی. تمہارے لیے خوشخبری ہے ظہورا. کیا؟ میں نے پوچھا. جھوٹے فرشتے گرفتار ہو گئے ہیں. واقعی خوشی کی خبر ہے امیر. میں نے کہا. تم نے اپنا تخاطب کیوں بدل دیا؟ کون سا تخاطب؟ پچھلی رات تم نے مجھے ہر بار زمان اختہ کہہ کر پکارا تھا. مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی ظہورا. ہم جبل الامامہ کے محل میں ہیں امیر غیری, جہاں تم عام لوگ یہ سب کچھ نہیں جانتے. وہاں معبد میں تمہارا نام لینا مناسب تھا, لیکن بہتر ہے یہاں ہم ایک دوسرے کو موجودہ نام سے پکاریں. خیر, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا کم ہے کہ تم نے خود کو تلاش کر لیا. البتہ ایک بات میرے لیے پریشان کن ہے. کیا امیر غیری؟ فرشتوں نے تمہاری سمت رہنمائی کی تھی. ان بدکار فرشتوں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میں تم تک نہ پہنچتی امیر, تو یہ اپنے کام کا آغاز کس طرح کرتے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ بدی کے نمائندے ہیں؟ انہوں نے ہمارے درمیان صدیوں کی خلیج حائل کی تھی. امیر غیری کا سانس غصے سے پھولنے لگا. اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا, میں انہیں نیست و نابود کر دوں گا. میں نے انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا ہے, اب انہیں آسمان دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. ان کے لیے سزا میں تجویز کروں گی امیر غیری. ان کا معاملہ اب تم مجھ پر چھوڑ دو. تمہیں اختیار ہے ظہورا. کیا میں قید خانے میں ان سے مل سکوں گی؟ جب تمہارا دل چاہے احسان کو بلا بھیجنا. ابھی انہیں طویل عرصہ زندہ رکھنا ہے. جب ہم مصر کی کمان سنبھالیں گے اور ان مجرموں کو سزا دیں گے جنہوں نے زمانہ قدیم میں ہم سے غداری کی ہے, تو یہ سرے فہرست ہوں گے. میں نے کہا اور امیر غیری مسکرانے لگا. پھر ہم ناشتے کے کمرے سے واپس نکل آئے. غیری مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا اور میں اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گئی. ایک کرسی پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی. ان دونوں کے لیے میرے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا. انہوں نے بھی تو میرے ساتھ کتنا برا کیا تھا. دل چاہتا تھا ان سے ملاقات کروں, مگر جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی, اس لیے صبر کیا اور پورا دن گزار دیا. امیر غیری کے بارے میں اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے. اگر اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا رہے تو بے ضرر ثابت ہوگا, بلکہ دوسرے لوگ یہاں خاصے خطرناک موجود تھے, ان سے ہوشیار رہنا ہوگا. سر فہرست احسان امینی تھا. رات کو امیر غیری پھر میرے سامنے آیا اور اس دوران عظیمہ اور لالا میرا میک اپ کر چکی تھی. امیر غیری مجھے تیار دیکھ کر بہت مسرور ہوا. کہنے لگا, مجھے یقین نہیں تھا ظہورا کہ تو اس طرح اتنی جلدی اپنے ماضی میں واپس آ جائے گی. لیکن یہ سب کچھ کیا دھرا ان فرشتوں کا تھا. وہ صاف دل نہیں تھے. انہوں نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھا. بے شک انہوں نے مجھے تیرا نشان دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ تیرے سلسلے میں مجھے غلط اطلاعات بھی فراہم کرتے رہے. خیر, انہوں نے اپنا کام بھی پورا کر لیا. اب اس کے بعد تو ہمارا کام شروع ہوتا ہے. کیا تجھے بھی معبد سے اتنا ہی لگاؤ ہے کہ تو وہاں جانے کے لیے تیار رہتی ہے؟ مجھے موقع مل گیا, میں نے نہایت حلیمی سے کہا. معبد کی تعمیر میں آپ نے جس قدر کاوشوں سے کام لیا ہے امیر غیری, مجھے اس کا افسوس ہے, لیکن آپ نے اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. ہم بھٹکنے والوں میں سے نہیں ہیں.
ایک جھوٹے معبد کا سہارا لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیں؟ پھر بھی اگر آپ کو اس معبد میں جا کر دلی سکون ملتا ہے تو مجھے آپ کے ساتھ وہاں جانے میں کوئی منصب کے حصول کی کوششیں کرنی چاہیے، امیر گیری نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً میں نے وہ سب اپنے دل کی تسکین کے لیے کیا تھا، اور اس وقت کیا تھا ظہورا جب تیرا وجود نہیں تھا، لیکن اب میں اپنی ذات میں مکمل ہوں، اپنے ماحول میں مکمل ہوں۔ کل یوں کریں گے کہ شام کو ویلی آف کنگز چلیں گے، بادشاہوں کی بستی میں تجھے اپنی تاریخ دکھاؤں گا، لیکن آج اگر تو پسند کرے تو معبد کی سیر کر لے، وہاں مجھے تجھ پر سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں امیر گیری، میں نے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم معبد میں داخل ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے ان ستونوں کو دیکھا جنہیں میں نے فرشتوں سے تشبیہ دی تھی۔ دونوں ستون مسمار کر کے اس جگہ سے ہٹا دیے گئے اور وہ جگہ بالکل صاف کر دی گئی۔ بہت دیر تک ہم یہاں دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اس کے بعد واپس محل میں آ گئے۔ بستر پر لیٹ کر میں کافی دیر تک سوچوں میں گم رہی، پھر بالآخر گہری نیند سو گئی۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ امیر گیری نے میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا اور پھر کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ آج شام بادشاہوں کی وادی میں چلے گا، میں اس کے لیے تیار رہوں۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں وسکن ڈیزل اور عدنان سنائی سے ملنے کا خیال بیدار ہوا۔ امیر گیری اس کی اجازت دے ہی چکا تھا۔ میں نے عظیمہ اور لالا کو طلب کر کے ان سے کہا کہ احسان امینی کو میرے پاس لے آؤ۔ احسان امینی عظیمہ اور لالا کے ساتھ فوراً ہی میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں ان دونوں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں جنہیں قید کیا گیا ہے۔ جو حکم عالیہ، آپ براہ کرم میرے ساتھ تشریف لائیں۔ قید خانہ بھی جبل الامامہ کی ایک پہاڑی کو تراش کر بہت اہتمام سے بنایا گیا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے اس قید خانے کا جائزہ لیا۔ سلاخوں کی دوسری طرف وسکن ڈیزل اور عدنان سنائی موجود تھے۔ میں نے احسان امینی سے کہا کہ وہ واپس جائے، میں قیدیوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ احسان امینی ایک لمحے کے لیے ٹھنکا، کچھ سوچتا رہا اور پھر گردن خم کر کے وہاں سے واپس مڑ گیا۔ میں نے اسے دیوار کے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ عدنان سنائی اور وسکن ڈیزل کھڑے ہو کر سلاخوں کے پاس آ گئے۔ عدنان سنائی کی حالت زیادہ خراب تھی، جبکہ وسکن ڈیزل بری طرح جلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی احسان امینی دروازے کے دوسری جانب پہنچا اور میں ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئی، وسکن ڈیزل نے تلخ لہجے میں کہا، آؤ احسان فراموش، تم یقیناً ہماری قید کا تماشا دیکھنے آئی ہو۔ میں نے تیکھی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر کچھ اور قریب پہنچ گئی۔ تب میں نے ان سے کہا، آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ میں ایک بے بس بے سہارا لڑکی ہوں، میرا کوئی سرپرست نہیں ہے، آپ لوگ جس طرح چاہیں گے مجھے استعمال کر لیں گے، یہی سوچا تھا نا آپ نے؟ بہت شرم اور بہت افسوس کی بات ہے، خصوصاً وسکن ڈیزل، آپ میرے والد کے ان دوستوں میں سے تھے جن پر شاید ہارون دانش کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔